نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ ترجمہ قرآن میں آج سورہ یونس آیت نمبر 16 سے پڑھیں گے ہم۔ قل لو شاء اللہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیں اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ، میں نہ تلاوت کرتا اس کو۔ پچھلے سورت کی سبق کی جو آخری آیت تھی اس میں ہم نے پڑھا وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ اس قرآن کو بدل دیں یا کوئی اور قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جواب دیں اگر اللہ چاہتا نا میں تمہیں پڑھ کے نہ سناتا، یہ تو اللہ کے حکم سے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، اور نہ وہ اطلاع دیتا تم کو بھی اس قرآن کی، فقد لبثت تمہیں کہ تمہارے پاس کوئی آتا ہی نہ ڈرانے والا۔ یہ تو اللہ کا تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی اچھائی ہے تو قبول کر لے گا اس قرآن کو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ویسے ہوگا جیسے کئی عرب قومیں پہلے گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فقد لبثت، بس تحقیق لبثت میں رہا ہوں، فیکم تم میں، عمرن ایک عمر من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے میں نے جو زندگی گزاری ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی طرف سے قرآن بناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کوہ صفا پر جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت کہا تھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے تم میں عمر گزاری ہے 40 سال۔ تم مجھے صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، تم مجھے دنیا میں تم نے دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اب جو انسان جس کو تم صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہو، جال امین، جب وہ واقعہ ہوا تھا نا حجر اسود کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آئے تو سب نے کہا جال امین، امانت والا آ گیا، رضینا بمحمد، ہم محمد کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ تم مجھے صادق و امین کہتے تھے، امانتیں اپنی میرے پاس رکھتے تھے۔ جو انسان کسی انسان پر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اب وہ انسان اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کبھی میں نے کسی انسان پر جھوٹ بولا ہو، کبھی دنیا میں کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی تم نے مجھے جھوٹا نہیں پایا، کبھی میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ میرا اخلاق، میرا کردار، پوری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے، ابھی میں اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے۔ فمن اظلم، پھر اب آگے کیا ہے؟ فمن اظلم، پس کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس بندے سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بولے، اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہی نہیں ہو سکتا۔ او کذب بآیاتی، یا جھٹلا دے وہ اللہ کی آیتوں کا۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو جو ہے جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا تو میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، یا پھر میں اگر سچا ہوں اور تم سب گواہی دیتے ہو کہ میں سچا ہوں، مجھے کبھی تم نے جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، پھر اگر میں سچا ہوں تو پھر اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو کذب بآیاتی، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یعنی یہ گواہی تو مشرکین مکہ نے، تم نے یعنی خود دے دی کہ میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، اب اگر میری دعوت کو جھٹلا دو گے تو پھر تم سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے مجرم لوگ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہیں نفع دیتے ان کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ان کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں نہ ان کو نفع دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قل، میرے نبی آپ ان سے کہیں أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما اس کی، لا یعلم، جو وہ نہیں جانتا، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، کہ تم جو کہتے ہو یہ اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کو نہیں پتہ کون سا میرا سفارشی ہے؟ اللہ نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ سفارشی ہیں؟ اللہ نے تو نہیں بنائے سفارشی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میں قریب ہوں، کوئی سفارشی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، بلند ہے، عما یشرکون، یعنی جو تم شریک کرتے ہو اسے وہ بلند ہے، تم نے سفارشی بنائے ہیں، اللہ ان سفارشیوں سے پاک ہے، اللہ کو سفارشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس کے پاس مگر جس کو وہ اجازت دے گا، پھر ایسے نہیں۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدہ، مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا،
ولولا، اور اگر نہ ہوتا کلمۃ کلمہ سبقت جو سبقت لے گیا من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فی یختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر لائیں عذاب، قبر، قیامت کب ہے، کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اس پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا نا کہ قیامت کب آنی ہے تو ان پر ہم عذاب لا کر دکھا دیتے ہیں، ان کو فیصلہ کر دیتے ہیں ان کا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل، کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ اس نبی پر آیت، کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ فقل، آپ کہہ دیں انما الغیب للہ، بے شک غیب سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، فانتظروا تم بھی انتظار کرو، انی معکم منتظرین من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ان قریب جب فیصلہ ہوگا قیامت کا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔